آج دنیا کی تاریخی عمارات کے سلسلے میں ہم مدینۃ ذات العماد کی تاریخی عمارتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفجر کی آیت اور 6 میں اور 8 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد ارم ذات العماد کے ساتھ کیا کیا، جن کی مانند شہروں میں نہیں پیدا کیا گیا۔ ان آیات میں عاد اور ارم کے باہمی تعلق کی تشریح کے کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ کتب تفسیر میں بالتفصیل بیان کیا گیا کہ اگر ارم کو عاد کے مقابلے میں لیا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ارم بھی قبیلے کا نام سمجھا گیا۔ اس صورت میں عماد سے مراد خیمے کی چوب لی جا سکتی ہے۔ دوسروں کے نزدیک عماد سے مراد ارم کا دیو ہیکل کامت ہے، جس پر اس طریق سے بالخصوص زور دیا گیا۔ یاقوت کے بیان کے مطابق عام رائے یہ ہے کہ ذات العماد کو دمشق کی صفت کے مطابق کا شہر سمجھا جائے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جرون بن سعد بن عاد یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شہر تعمیر کیا جو سنگ مرمر کے ستونوں سے آراستہ تھا۔ لوتھ نے یہ روایت اپنی اس رائے کی تائید میں استعمال کی ہے کہ ارم کے ساتھ محض آرامی روایت کا تعلق ہے، تاہم مسلمانوں نے ارم کا تعلق اکثر جنوبی عربستان، یمن اور حضرت موت سے بھی بتایا ہے، جیسے کہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں لکھا۔ خلیفہ یونیورسٹی متحدہ عرب امارات کے ماہرین آثار قدیمہ نے جدید ریڈار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے صاروخ الحدید کے مقام پر صحرائے ربع الخالی میں ریت سے ڈھکے ہوئے قدیم تعمیرات کے آثار اور ایک بڑی انسانی بستی کے شواہد دریافت کیے ہیں۔ تحقیق کرنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ آثار ممکنہ طور پر قرآن کریم میں بیان کردہ قوم عاد کے مرکز ارم ذات العماد کے ہیں، جسے قرآن میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس قوم کا ذکر 24 بار کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نہایت قوت اور دولت سے مال تھے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق قوم عاد جنوبی عرب کے علاقے میں واقع وادی الاحقاب میں آباد تھی، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ربع الخالی صحرا کے جنوبی حصے میں جو آثار ملے ہیں وہ اس تشریح سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی مقام پر بادشاہ شداد کی بنائی ہوئی جنت نما بستی کا موجودگی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے ہدایت قبول نہ کی تو ایک تباہ کن عذاب نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کی آبادیاں ریت کے نیچے دفن ہو گئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاروخ الحدید کے آثار تقریباً 5000 سال پرانے ہیں۔ اس دریافت کو قرآن کریم کے سچ ہونے کی ایک اور بھی دلیل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عمارت حکام نے ابھی اس قدیم مدفون شہر کی مکمل کھدائی کے لیے باقاعدہ اجازت دے دی ہے، جس کے بعد مزید انکشافات کی امید کی جا رہی ہے۔ ارم ذات العماد کے معنی ارم ستونوں والا شہر ہے، یا زبان عام میں اسے صرف ارم بھی کہتے ہیں۔ عربی میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں ارم آف دی پلرز یا ارم اوبار اور وبر کہا جاتا ہے۔ قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد اور زبردست آباد ہوا تھا اور زبردست ترقی کر گیا تھا۔ اس وقت لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے و کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے، یعنی 20ویں صدی میں، جب ربع الخالی کے اس حصے میں جو آج کل عمان میں شامل ہے، اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال قبل از مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے کاروانی راستے پر آباد تھا، جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی۔
یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم نام لیا جاتا ہے شداد کی جنت کا، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے، ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے۔ یعنی بعض مفسرین نے بتایا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنائی تھی، اور اس کی صفت ذات العماد ہے، یعنی کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت اور بہت سے ستونوں پر قائم ہونے اور چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ سب ہلاک ہو گئے، اور وہ محلات بھی ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ جب شداد نے جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا، میں ایسی جنت بناتا ہوں۔ اس نے عدن کے کسی صحرا میں ارم شہر 300 سال میں بنوایا۔ اس کی عمر 900 سال تھی۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے مکانات سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستونوں سے عمارات کو سجایا گیا تھا۔ اس میں ہر قسم کے درخت اور نہریں بھی تھیں۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو وہ اہل مملکت کو لے کر اس کی طرف چل دیا۔ جب ایک رات کا سفر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانوں سے چیخ بھیجی، جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پہلے ذکر آیا کہ خلیفہ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی تحقیقاتی ٹیم نے ان کے آثار کو دریافت کیا۔ اسی ٹیم نے بتایا کہ انہیں وہاں کئی عمارتوں کے آثار، انسانی رہائش کے شواہد اور دیگر نوادرات ملے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جسے قرآن کریم میں ارم ذات العماد کہا گیا ہے، یعنی وہ شہر جسے قوم عاد نے آباد کیا تھا۔ ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر 24 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے یہ قوم اپنے دور کی سب سے طاقتور اور خوشحال ترین قوم مانی جاتی تھی، جو احقاف نامی وادی میں آباد تھی، جو مفسرین کے نزدیک موجودہ جنوبی عرب کا حصہ تھا۔ حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ اپنے عقائد سے پیچھے نہ ہٹے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب کے شکار ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کی بستیاں بھی تیز آندھی اور طوفانوں سے تباہ ہو کر ریتلے ٹیلوں میں دفن ہو گئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاروخ الحدید میں موجودہ کھنڈر تقریباً 5000 سال پرانے، یعنی 2000 عیسوی اور 3000 قبل از مسیح سے ان ریت کے ٹیلوں میں دفن ہیں، اور ان کی کھدائی کے اب سرکاری طور پر اجازت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ یہ دریافت قرآن پاک کی سچائی اور تاریخی صداقت کا ایک اہم اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتی ہے، جو اہل ایمان کے لیے باعث تقویت اور دنیا کے لیے دعوت فکر ہے۔ ایک روایت جو المسعودی نے اپنی مشہور تاریخ مروج الذہب میں نقل کی ہے، اس قصے کا خاتمہ ایسے افسوسناک طریقے پر نہیں ہوتا۔ اس کی روح سے جب شداد ارم بنا چکا تو اس نے سکندریہ کی جائے وقوع پر اس کی مسند تعمیر کرنا چاہا۔ چنانچہ جب سکندر اعظم اس مقام پر سکندریہ کی بنیاد رکھنے کے لیے آیا تو اس نے یہاں ایک بڑی عمارت کے آثار اور بہت سے سنگ مرمر کے ستون دیکھے۔ ان میں سے ایک ستون پر شداد بن عاد بن شداد بن عاد کا کتبہ تھا، جس میں اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے اس شہر کو ارم ذات العماد کے نمونے پر تعمیر کرایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ کسی کو بھی حد سے بڑے کام کا بیڑا نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ روایت آسانی سے سکندر کے اس افسانے سے تعلق رکھتی نظر آتی ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ سکندریہ کی تعمیر کے وقت یہاں ایک مندر ملا تھا، جس میں مخروطی میں